اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے تمام سننے والے اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت زیادہ اجر اور ثواب پاؤ گے۔ آج میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، آپ غور سے سنیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو بعد میں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ موضوع لمبا ہے، ہو سکتا ہے آج کے دن میں یہ مکمل نہ ہو، جو رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم مکمل کریں گے۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ مال کے معین نصاب پر، یعنی وہ رقم جو کہ معین کی گئی ہے اس کے اوپر ایک چاند کا ایک سال گزرنا، جو عام طور پہ 355 دن یا کوئی ایک دو دن اوپر نیچے ہوتا ہے، ایک چاند کا سال گزرنے کے بعد شریعت نے اس پر جو مقرر حصہ کیا ہے وہ کسی ایسے مستحق آدمی کو دینا جو ہاشمی نہ ہو، اور یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ جس شخص کو دے اسے اس کا مالک بنا دے۔ اگر وہ مالک نہیں بناتا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب نصاب کیا چیز ہے؟ نصاب اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ کے سارے مسائل آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ متعلقہ نصاب کے برابر یا زائد مقدار کا مکمل مالک ہونا، مال نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زائد ہونا، اور مال نصاب پر جب پورا ایک قمری سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر پورا سال نہیں گزرا تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ جن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں معدنیات جیسے سونا، چاندی، کوئلے کی کان ہے، نمک کی کان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سونا، چاندی، نقد، کیش اور پرائز بانڈ وغیرہ اگر لے کے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ اس کے بعد ہے سائمہ جانور۔ وہ سائمہ جانور کی میں تفصیل الگ سے عرض کروں گا۔ تجارت کی غرض سے جو سامان رکھا گیا اور جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ، اس کی بھی میں تفصیل الگ سے عرض کروں گا۔ فصلوں اور درختوں وغیرہ کی پیداوار، ہمیں ان دو کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سائمہ جانور ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں معدنیات، ان کی کانیں بھی آپ کے میرے پاس نہیں ہیں، تو زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے نقدی کی، سونا چاندی کی، اور فصلوں کے اوپر جو عشر وغیرہ ہوتا ہے اس کی۔ سب سے پہلے ہم نصاب کی بات کرتے ہیں کہ نصاب کیا ہے۔ وہ مال جس کے اوپر کم سے کم مقدار مال کی جس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے اسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ نصاب نقدی اور سونے چاندی کے اوپر 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام سونا، اور یا چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے یا 612.35 گرام چاندی۔ اگر اتنی چاندی اتنا سونا موجود ہے تو ان میں
اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا اتنا مال۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سونے اور چاندی ان دونوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، ان دونوں کی قیمت اگر آپ نکالیں تو سونے کی قیمت بہت زیادہ بنتی ہے۔ جس وقت یہ حکم نافذ کیا گیا تھا اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر تھی، اور یہ بہت عرصہ تک برابر رہی۔ جس وقت ان دونوں کی قیمتوں میں فرق آیا اور 7.5 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو گئی، اس وقت علماء نے، جو اس وقت کے علماء تھے اور باقاعدہ ان کا اپنا ایک محکمہ تھا، جو سارے ابھی تو ہے نا، دیوبندیوں کے اپنے عالم ہیں، بریلویوں کے اپنے عالم ہیں، اہل تشیع کے اپنے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک شیخ الاسلام۔ تو اس زمانے میں ایک محکمہ ہوتا تھا جس میں تمام علماء کا بورڈ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں علماء کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں جس کی قیمت کم ہوگی وہ نصاب ہوگا۔ تو آج اگر ہم حساب کریں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت 7.5 تولے سونے کی قیمت سے بہت کم ہے، اس لیے ہمارا نصاب کیا ہوگا؟ 52.5 تولے چاندی۔ آج کے دن 8 مارچ 2024 26 شعبان 1445 کو چاندی کی قیمت 2,550 روپے فی تولہ ہے۔ اگر اس کا حساب کریں تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ بنتی ہے 1,33,875 روپے۔ یہ آج کے ریٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل پہ آئیں، آپ ایک دو باتیں قرآن پاک سے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ سن لیں۔ سورہ نساء 4 سورت آیت نمبر 162، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، انہیں ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اب یہ جو اجر عظیم ہے، بہت زیادہ اجر ہے، یہ عظمت آپ کے میرے لحاظ سے نہیں ہے، اللہ کے لحاظ سے عظیم ہے، تو وہ بہت زیادہ اجر اس کا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے اوپر فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو لوگ سونا اور چاندی اور مال جمع کرتے ہیں اور ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خرچ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جس میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے ہیں، اور دوسرا وہ جو کہ صدقات نافلہ ہیں، جو ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے کسی یتیم کی مدد کی، کسی بیوہ کی مدد کی، کسی اور غریب آدمی کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ صدقات نافلہ ہیں۔ تو جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب ان لوگوں کو دردناک اور شدید عذاب کی خبر دے دیجئے۔ سورہ توبہ 9 سورت اور آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جن لوگوں نے سونے چاندی میں سے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی ہوگی، قیامت کے دن وہی سونا اور وہی چاندی آگ، دوزخ کی آگ میں گرم کر کے پگھلا کے ان کی پیشانیوں پہ اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی کمر کے اوپر وہ سارے کا سارا پگھلا کے ڈالا جائے گا، اور یہی اور کہا جائے گا ان سے
یہ کہا جائے گا یہ وہ سونا ہے اور یہ وہ چاندی ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی تھی، اس کی زکوٰۃ نکالنی تھی اور تم نے اس کا حصہ نہیں نکالا، یہ وہ آج تمہارے اوپر پگھلا کے ڈالا جا رہا ہے۔ آئیے ابھی ہم زکوٰۃ کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زکوٰۃ کے مسائل پوری تفصیل سے سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے اس کا نصاب، تو وہ میں نے نصاب آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آج 8 مارچ 2024، 26 شعبان 1445 کو زکوٰۃ کا جو نصاب بن رہا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، وہ بنتا ہے 1,33,875 روپے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی 1,33,875، اس کا 2.5%، وہ میں آگے اس کی عرض کرتا ہوں، کیلکولیشن عرض کرتا ہوں کہ اس کا 2.5%، 100 کے پیچھے 2.5 روپے، یہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا اتنا موجود ہے جس کی قیمت 1,33,875 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ چیز ایک ہمارے لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے، انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ 7.5 تولے سونا وہ ہوگا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر سونا موجود ہے، فرض کیجئے کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، تو آج کے دن جو سونے کی قیمت ہے، آج کے دن سونے کی قیمت 1,25,000 کچھ روپے ہے، تو وہ 2,15,000 روپے یہ سونے کی قیمت ہے 1 تولے کی۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس کے پاس کتنے روپے ہیں؟ 1,15,000 کچھ سو روپے، 2,15,000۔ تو اب 1,33,000 سے یہ زیادہ ہے، اس لیے اس 1 تولے کے اوپر 1 تولے سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس اتنے روپے نقد اپنی ضروریات نکالنے کے بعد، اپنا قرض ادا کرنے کے بعد، اگر انہوں نے کوئی چیز قسطوں پہ لی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے زمیندار ٹریکٹر لے لیتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ٹریکٹر کرائے پہ لیا ہوا ہے، کسی نے کوئی گاڑی کرائے پہ لی ہوئی ہے، ان کی قسطیں جو بقایا رہتی ہیں، جو قرض میں ہے، جو ابھی اس نے ادا کرنی ہے، یہ اس میں سے مائنس کر دیں، اس میں سے منفی کر دیں، جو رقم بچتی ہے اگر وہ 1,33,875 روپے سے زیادہ ہے تو وہ 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اس میں نقدی بھی شامل ہے۔ اگر آپ کے پاس انعامی بانڈ رکھے ہوئے ہیں پھر بھی وہ شامل ہے۔ اگر اور اس طرح کا کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے کسی بھی شکل میں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی قیمت نکال لیں، اگر چاندی رکھی ہوئی ہے اس کی قیمت نکال لیں، اس کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی تجارت کے لیے مال رکھا ہوا ہے، آپ کی دکان میں سودا رکھا ہوا ہے، وہ نکال لیں، اس کی قیمت لگا لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پلاٹ بیچنے کے لیے، بیچنے سے میری مراد ہے منافع کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر اپنا گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے کوئی پلاٹ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وہ پلاٹ بیچ کے منافع کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کی اس دن کی مارکیٹ ویلیو آپ نکلوائیں گے، یہ سارے کا سارا آپ جمع کریں گے۔ ان ساروں میں ایک چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے، وہ یہ کہ ان کے اوپر پورا 1 سال گزرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو وہ اس کیش کے اوپر بھی 1 سال 355 دن، چاند کا سال 355 دن گزرے ہوئے ہونے چاہیے۔ سونا ہے اس کے اوپر بھی، پلاٹ ہے اس کے اوپر بھی، کسی شکل میں بھی یہ پیسہ موجود ہے، اس کے اوپر آپ کا اتنا عرصہ 355 دن یعنی چاند کا 1 سال اگر گزرا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ سارا جمع کریں۔ یہ سارا جمع کرنے کے بعد جو آپ نے قرض ادا کرنے ہیں، وہ قرض کسی بھی شکل میں ہے، اگر آپ نے کوئی ٹریکٹر کرائے پہ اس پہ قسطوں پہ لیا ہوا ہے، اس کی جو بقایا قسطیں ہیں، اسی طرح اگر آپ نے بینک سے کوئی لون لیا ہوا ہے اس کی جو قسطیں بقایا رہتی ہیں، اگر آپ نے
और कोई चीज बैंक से ली हुई है, गाड़ी ली हुई है, मोटरसाइकिल लिया हुआ है, उसकी किस्तें, ये सारा पैसा उसमें से माइनस कर दें, मनफी कर दें। अब जो बाकी पैसा बचा है, अगर वो 1,33,875 रुपए या इससे ज्यादा है तो उसके ऊपर आपकी ज़कात लगेगी। और उस ज़कात की शरह क्या है? 2.5%, इशारिया 0.25, उससे आप इसको ज़रब देंगे, जितनी अमाउंट निकलती है वो आपकी ज़कात बनेगी। एक चीज मैं यहां पे खास तौर पे बताना चाहूंगा, और वो ये है कि बैंक में पैसा रखा हुआ है। अब बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसकी आप साल गुजरने के बाद, आपने पिछले साल ज़कात अदा की, जिस तारीख को ज़कात अदा की अगले साल उससे एक दिन पहले आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेंगे। ये मैं चांद के हिसाब की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं। अंग्रेजी का साल चांद के हिसाब से आम तौर पे 10 दिन बड़ा होता है, इसलिए उसके हम 355 दिन गिनते हैं। 355 दिन गुजरने के ऊपर आप बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के बाद आपको हर महीने का, उसमें रोजाना की भी एंट्रियां होती हैं और महीने का उसके में हिसाब किया हुआ होता है। पूरे साल में जो सबसे कम रकम आपकी जमा रही है, ये ज़हन में रखिए, जो सबसे कम रकम उसमें जमा रही है उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साल में जो सबसे ज्यादा रकम जमा रही है उसके ऊपर ज़कात देनी है। कहानी यह है कि मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं कि आपका बैंक में आज जब आपने पैसा बैंक स्टेटमेंट निकलवाई तो आपका बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब साल में एक दफा वो 5 लाख हो गया, एक दफा वो 4 लाख हो गया, कहीं वो 7 लाख हो गया, और एक दफा वो 2 लाख हो गया। अब आपकी वो कौन सी रकम है जो पूरा साल जमा रही है? वो 2 लाख है। 10 लाख तो एक दफा हुई होगी, 7 लाख कुछ महीने रही होगी, तो वो रकम जो पूरे साल जमा रही है उसके ऊपर ज़कात होती है। जो थोड़े दिनों के लिए रहे उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। तो जो कम से कम रकम उसमें रही, वो जो मैंने मिसाल दिया उसमें 2 लाख है, तो 2 लाख के ऊपर आप ज़कात अदा करेंगे। जो फालतू रकम है उसके ऊपर ज़कात अदा नहीं करेंगे, उसमें से ज़कात नहीं जाएगी। ज़कात के मुस्तहिक कौन लोग हैं? सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60, अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। ये वाजिब सदके यानी ज़कात, उशर और फितराना वगैरह, ये सारे के सारे फकीरों पे, मस्कीनों पे, और वो लोग जो ये सदके इकट्ठे करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकर्रर हैं, उनके कामों पर खर्च किए जा सकते हैं। वल मुअल्लफत क़ुलूबुहुम, और उन लोगों के लिए जिनकी तालीफ कल्ब मंजूर है, मतलब वो लोग जिनको वो मुसलमान नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि इनकी तालीफ कल्ब हो, इनका दिल इत्मीनान पकड़े और हो सकता है कि वो इस सलूक से मुसलमान हो जाएं, तो ये तालीफ कल्ब होती है। इसके लिए वाफिर रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने के लिए, गर्दनें छुड़ाने में 2 चीजें शामिल हैं। नंबर 1, कोई बंदा मकरूज है, उसका कर्ज अदा नहीं हो रहा, तो आप उसका कर्ज अपनी ज़कात से अदा करवा सकते हैं। और दूसरा, गुलाम है, उसको आजाद करवाना है, वो किसी की गुलामी में है, तो आप ज़कात से उसे भी छुड़वा सकते हैं। वल गारिमीन, और कर्जदारों के कर्ज उतारने के लिए, वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के लिए, वब्निस सबील, और मुसाफिरों पर। अगर कोई मुसाफिर है, वो सफर पे है, यहां से कराची गया हुआ है, लाहौर गया हुआ है, कोयटा गया हुआ है, किसी जगह पे है और उसके पैसे खत्म हो गए, उसके पास पैसे नहीं है वापसी के लिए, तो वो ज़कात के पैसों से, किसी भी बंदे की ज़कात के पैसों से खर्च करके किराया वगैरह दे के वापस आ सकता है। और इसमें वो बनु हाशम के लोग जिन पर ज़कात मना है, वो अपने सफरी इखराजात निकालने के लिए, कि वो सफर में पैसे खत्म हो गए, वो वापसी के लिए उसके पास कोई चीज मौजूद नहीं है, तो वो भी इसमें से खर्च कर सकते हैं। फरीदातम मिनल्लाह, ये जो हुक्म है ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है।
اس میں چند ایک لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ فقیر، فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کا مال نصاب سے کم ہے۔ ایک بندے کے پاس اپنے گھر کی ضروریات، روٹی پانی چائے وغیرہ وغیرہ نکال کے جو پیسہ بچتا ہے وہ نصاب سے 1,33,875 روپے سے کم ہے، تو یہ بندہ فقیر کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نصاب کا بھی پیسہ نہ، اس سے بھی کم پیسہ نہ ہو، جس کے پاس پیسہ تو موجود ہے لیکن مال نصاب سے کم ہے، اور جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بندہ مسکین ہے۔ مقروض، جس بندے کے پاس اپنی ساری ضروریات نکالنے کے بعد بھی اپنا اس نے لوگوں کا پیسہ دینا ہو، وہ مقروض ہے۔ مسافر، جو سفر پہ ہے، اپنے وطن سے باہر ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایسا شخص جس کو حج کا شوق ہے، حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سفید پوش آدمی ہے، یہ مانگے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، لیکن اس کا حج پہ جانے کو دل ہے، آپ اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے حج کرواتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ وہ طلبہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی فیس، ان کی رہائش، ان کی کتابیں وغیرہ ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ نو مسلم، تالیف قلب کے لیے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، ان میں غیر مسلم، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اگر زکوٰۃ مسلمان کو دے دی، غیر مسلمان کو دے دی ہے اور پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بعد میں پتہ چلا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر جانتے بوجھتے کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ نہیں لگی۔ غنی، وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 1,33,875 روپے سے زیادہ پیسہ موجود ہے، اس شخص کو ہم غنی کہتے ہیں۔ غنی کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جو حقیقی والدین ہیں، باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، ماں ہو گئی، نانا نانی، دادا دادی وغیرہ، یہ ہمارے حقیقی والدین ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح سے حقیقی اولاد جس میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ وغیرہ، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ البتہ بہن بھائی میں اگر کوئی غریب ہو تو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ زوج، خامند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامند، انہیں بھی ایک دوسرے کی زکوٰۃ نہیں لگتی کہ خامند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اوقاف، اوقاف کی جو جگہ ہیں، جیسا مسجد ہے، مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، عشر نہیں لگتا، فطرانہ نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح سے قبرستان ہے، قبرستان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، یہ ہمیں اپنے عطیات میں سے دینے چاہیے۔ کفن دفن، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کے کفن دفن کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، وہ آپ کو اور مجھے اپنے پیسوں سے اس پہ پیسہ لگانا چاہیے۔ بنو ہاشم، ہمارے ہاں ایک چیز غلط العام ہو گئی ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ سید کے لیے نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کے لیے ہے، اور بنو ہاشم میں ابو لہب کی اولاد شامل نہیں ہے۔ وہ ہاشمی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنو ہاشم میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ 5 خاندان ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل رسول فرمایا۔ یہ 5 خاندان ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل رسول فرمایا ہے، اور ان 5 خاندانوں کے اوپر زکوٰۃ لینا آپ نے منع فرمایا۔ یہ 5 خاندان کون سے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور دوسرے حارث بن عبد المطلب، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور 3 خاندان حضرت ابو طالب کے 3 بیٹے، ان میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عقیل بن ابی طالب، ان تینوں کی اولاد یہ بھی بنو ہاشم میں
ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لینا منع ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی فاطمی اولاد، جسے ہم عرف عام میں سید کہتے ہیں، انہیں نہیں لگتا، یہ جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی نہیں لگتا، یہ بھی سارے کے سارے آل رسول ہیں۔ اس میں ایک چیز میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے خطبہ دے چکا ہوں، اس کا اختصار بتاتا ہوں کہ جس وقت غنیمت اور مال فے، یہ اس زمانے میں اس کا 5واں حصہ اور اس 5 حصے کے پھر آگے 5 حصے تھے جو قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں، ان کا حصہ خمس کہلاتا ہے۔ 5واں حصہ غنیمت کا یہ خمس کہلاتا، تو یہ جو خمس تھا 5واں حصہ، یہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، جنہیں ہم اپنی زبان میں اہل بیت کہتے ہیں، یہ ان کا حصہ تھا۔ تو یہ ان 5 خاندانوں کو دیا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ دیا جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مقدار مقرر کر دی تاکہ تمام کے تمام لوگوں کو یہ حصہ ایک جیسا ملتا رہے۔ تو انہیں بدری صحابیوں کے برابر جو حصہ بدری صحابیوں کو دیا جاتا تھا اس کے برابر، وہ اس زمانے کے حساب سے 5000 درہم سالانہ ایک خاندان کا بنتا تھا۔ تو ان سارے خاندانوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 درہم مقرر کر دیا، جو بعد میں بہت لمبے عرصے تک دیا جاتا رہا۔ اس کے بعد غنیمت بھی ختم ہو گئی، مال فے بھی ختم ہو گیا۔ جب دونوں ہی ختم ہو گئے تو اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کی جگہ پہ جو نعم البدل تھا وہ یہ تھا، جس کو ہم خمس کہتے ہیں۔ خمس ختم ہو گیا، اب اہل بیت کو کہاں سے دینا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اہل بیت ہیں۔ اب ان کو اگر ان کی کسی بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ان میں، تو ان کو کیا کریں گے؟ ہم کہاں سے پیسہ دیں گے؟ اس کے اوپر ابھی آج کے جو علماء ہیں ان میں سے زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں جب تک حکومت دوبارہ یا انہیں خمس کا کوئی حصہ دے یا اپنے حکومت کے بجٹ میں ان کے لیے کوئی پیسے اور وظیفہ مقرر نہیں کرتی، تب تک کے لیے انہیں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے۔ یہ میں حدیث مبارک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارک ہے، وہ یہ، اور اسے بیان کرنے والے ہیں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حارث کے بیٹے جن کا نام تھا ربیعہ، یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حارث بن عبد المطلب اور حضرت عباس بن عبد المطلب، اب یہ دونوں کے دونوں بنو ہاشم ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو، جن میں فضل جو تھے یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے اور ربیعہ جو تھے یہ حضرت حارث کے بیٹے تھے، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور کیا گزارش کر کے بھیجا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ هَٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے اوپر ایک مہربانی فرمائیں، ہمیں زکوٰۃ جمع کرنے والے محکمے میں نوکری دے دیں۔ اب جو بیت المال تھا اس کے 2 حصے تھے، ایک حصہ وہ جس میں غنیمت اور فے آ رہی ہے، اور دوسرا وہ جس میں لوگ اپنی زکوٰۃ کا اور عشر کا اور فطرانے کا پیسہ بھیج رہے ہیں۔ یہ 2 قسم کا بیت المال کا حصہ تھا۔ جس میں زکوٰۃ اور عشر آتا تھا اس میں انہوں نے نوکری مانگی، اور یہ دونوں کے دونوں بچے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں چچاؤں کے بیٹے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ دونوں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ آپ کے چچاؤں کے بیٹے ہیں، حضرت حارث بن عبد المطلب کے اور عباس بن عبد المطلب کے۔ ایک کا نام ربیعہ اور دوسرے کا نام فضل۔ یہ دونوں کے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، نماز پڑھی، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور یہ بھی دونوں بچے پیچھے پیچھے گھر چلے گئے، اور گھر جا کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں حدیث کا بڑا اختصار آپ کے ساتھ بیان کروں، وہ حدیث بڑی لمبی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم شادی کی عمر کو پہنچ گئے، ہمارے پاس حق مہر کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہمیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، جمع کرنے والے محکمے میں نوکری دے دیں، تاکہ ہم اس سے جو پیسہ کمائیں گے اس سے حق مہر ادا کر کے ہم اپنی شادی کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے اور بڑی دیر تک سوچتے رہے۔
یہاں تک کہ ان بچوں کو گمان گزرا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بات یا تو دھیان سے سنی نہیں اور یا انہیں ہماری بات بھول گئی ہے۔ وہ دوبارہ بات کرنے لگے تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گویا ہوئے، خود بولے اور جو الفاظ بیان کیے وہ آپ سن لیجئے۔ قال ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، آپ نے فرمایا آل محمد کے لیے واجب صدقہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ دونوں بچے جس کو ہم آل محمد کہتے ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہے، ہم اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث اور ایک اور بھی احادیث کافی ساری اس پہ موجود ہیں۔ آپ نے ان دونوں بچوں کو جو ان کی اولاد سے نہیں ہے انہیں کیا فرمایا؟ آل محمد۔ آپ نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ اور عشر وغیرہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اوساخ الناس کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے کا سارا مال کا میل ہے اور مال کا میل ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگرچہ ہمارے کافی سارے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت ان کے لیے اپنے وظائف مقرر نہیں کرتی اپنے خزانے سے اہل بیت کے لیے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر نہیں کرتی، اس وقت تک انہیں زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہیں ان کی خدمت اپنے پیسوں سے کرنی چاہیے، زکوٰۃ سے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے الطافیہ فاؤنڈیشن میں اہل بیت فنڈ کے نام سے ایک الگ فنڈ رکھا ہے۔ ابھی ہم نے اس کو جاری نہیں کیا، یہ جب بچوں کا سکول شروع ہو جائے گا اور بچوں کو ہم کامیابی سے آگے چلانا شروع کر دیں گے تو اس کے لیے الگ سے ایک اکاؤنٹ بنوائیں گے تاکہ جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالنا ہو اپنی پاک اور طیب روزی میں سے اس میں پیسے ڈالیں، اپنی زکوٰۃ کے اور اس کے پیسے نہ ڈالیں۔ وہ پیسے لے کے تو ان میں سے جو لوگ اہل بیت میں سے جن بچیوں کی شادیاں کروانی ہیں اور وہ اس کی توفیق نہیں رکھتے، انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ان کے لیے اس میں سے فنڈ مہیا کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ آخر میں عشر کے متعلق کوئی تفصیل عرض کر دوں کہ عشر کیا ہوتا ہے اور وہ ہم نے کس طرح نکالنا ہوتا ہے، اس کی کیا حد ہوتی ہے۔ عشر میں تمام وہ والی فصلیں جن فصلوں پہ جو فصلیں آپ محفوظ کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں، مثلا گندم ہے، چاول ہے، چنا ہے، مکئی ہے، یہ ساری کی ساری وہ فصلیں ہیں جنہیں آپ سٹور کر سکتے ہیں، ان کے اوپر عشر ہے۔ عشر کی تفصیل آگے میں عرض کرتا ہوں، ان سب کے اوپر عشر ہے۔ اور نمبر 2، وہ والی فصلیں جنہیں آپ سٹور نہیں کر سکتے، جس طرح خربوزہ ہے اسے آپ سٹور نہیں کر سکتے، اسی طرح گنا ہے اسے آپ سٹور نہیں کر سکتے، مالٹا ہے اسے سٹور نہیں کر سکتے، آم ہے اسے سٹور نہیں کر سکتے۔ تو جن چیزوں کو آپ سٹور نہیں کر سکتے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے اوپر عشر نہیں ہے۔ اب اس میں ایک تیسری قسم آ گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ فصلیں جنہیں سٹور نہیں کر سکتے انہیں ہم خود کولڈ سٹور میں رکھ دیتے ہیں اور انہیں پھر کچھ عرصے کے بعد نکالتے ہیں اور انہیں پھر بیچتے ہیں۔ مثلا مالٹا ہے، ابھی مالٹا آج کل گرمیوں میں بھی ملتا ہے، وہ ہم سردیوں میں سٹور کر دیتے ہیں، گرمیوں میں نکالتے ہیں۔ تو جو چیز آپ نے مصنوعی طور پہ سٹور کر لی اس کے اوپر بھی عشر لاگو ہو گیا، کیونکہ شرط اس میں کیا تھی؟ اس کا سٹور ہونا۔ تو آپ نے اور میں نے اسے سٹور کر لیا، جب سٹور کر لیا تو اس کے اوپر بھی عشر آ گیا۔ اب اس میں 2 قسم کے عشر ہوتے ہیں، ایک بارانی زمین پہ اور ایک ہماری جو کہ نہروں سے اور ٹیوب ویل سے ہم اس کو پانی دیتے ہیں، آبپاشی کرتے ہیں، یہ 2 قسم کی، ان دونوں کا عشر الگ الگ ہے۔ وہ زمین جس کی آبپاشی کے اوپر آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ نے کوئی پیسہ نہیں لگایا،
आसमानी बारिश हुई, उस बारिश के साथ उसको पानी मिल गया, आपने उसको अपना ट्यूबवेल लगा के बिजली का बिल दे के पानी नहीं दिया, या अपना ट्रैक्टर चला के उसमें पानी नहीं दिया, आपका खर्चा कोई नहीं हुआ, उसके ऊपर है, और वो उशर होता है 10%। और जो आपका मेरा इलाका है जहां पे हम ट्यूबवेल के जरिए या नहर के पानी का अभियाना दे के, जिसे आप मामला कहते हैं, वो दे के हम अपनी जमीनों को पानी लगाते हैं, इसके ऊपर जो उशर है वो 5% है। जो बारानी जमीनें हैं जिनमें पानी मुफ्त का हो, अगर उस इलाके में भी किसी ने अपना ट्यूबवेल लगाया हुआ है और वो बिजली से या अपना ट्रैक्टर चला के किसी और तरीके से पानी दे के खर्च करके कर रहा है, तो वो भी बारानी में नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर उसका अपना खर्च हो रहा है, तो इसलिए उसका फिर 5% होगा, 10% नहीं होगा। एक और चीज जो बहुत अहम है और इसमें काफी सारा इख्तिलाफ है, मैं वो इख्तिलाफ भी अर्ज कर देता हूं और अपनी राय भी अर्ज कर देता हूं, वो ये है, अभी आजकल गंदम का मौसम है, तकरीबन कोई महीने 1.5 महीने बाद गंदम कटनी शुरू हो जाएगी। अब गंदम जब आ गई तो उसकी कुल आमदनी के ऊपर उशर है या उसके कुछ हिस्से पे है, इसके ऊपर इख्तिलाफ क्या है। हमारे कुछ उलमा ये कहते हैं कि जितनी भी फसल उसकी हुई उस पूरी फसल के ऊपर वो उशर देगा, और कुछ का कहना यह है कि जो उसका मुनाफा है उस मुनाफे के ऊपर देगा। मेरी अपनी इसके ऊपर जो राय है वो मैं अर्ज कर देता हूं। हम फर्ज करते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, होता है इस तरह से कि आपने फसल लगाई, फसल के ऊपर आपका 1 लाख रुपया खर्च हो गया, बाद में ओले पड़ गए, ओले पड़े, आपकी फसल खराब हो गई, आपका 1 लाख रुपया लगा हुआ था, अब आपकी जो फसल बची वो 80,000 में बिकी, तो आपको 20,000 रुपया का नुकसान हो गया। तो जब नुकसान हो गया तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला ने ये उशर और ज़कात वगैरह कोई हमें जुर्माने के लिए नहीं लगाई हुई, कि ये आपके मेरे ऊपर जुर्माना नहीं है, ये अल्लाह ताला का हिस्सा है जो उसमें से निकालना है। अगर आमदनी के ऊपर हो तो फिर आपका 1 लाख लगा, 80,000 आपका इनकम हुई, 20,000 आपका नुकसान हुआ। अगर इनकम पे हो तो आपने उस 80,000 का भी उशर देना है, और हमारे इस जगह के लिहाज से आपने वो 10% निकालना है। और मेरी राय यह है कि ये जुर्माना नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अपनी मखलूक के लिए उसने हिस्सा रखा हुआ है, इसलिए जितना आपका मुनाफा हुआ है उस मुनाफे के ऊपर आपने उशर देना है, नुकसान के ऊपर नहीं देना। अगर आपका 1 लाख रुपया लगाया और आपकी फसल 1,20,000 रुपए की हुई, तो 20,000 रुपया आपका मुनाफा आ गया। जो 20,000 रुपया मुनाफा है, इसके ऊपर आप कितना देंगे? 5%। 5% आपने 100 के पीछे 5 रुपए, ये आपका उशर होगा। तो ये जनाब वो मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बड़ी तफसील से अर्ज किए। अभी आपके ज़हन में इनके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सैफ का सवाल यह है कि जो गंदम हम घर में रख लेते हैं या चावल वगैरह अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, उसका तो जितनी फसल आपने अपने खेत से उठाई है, जितनी फसल आपने खेत से उठाई है उसका उशर है। उसमें से अगर नुकसान जो आपका खर्चा हुआ वो माइनस कर दें। मिसाल के तौर पे आपके पास जितनी भी गंदम लगाई थी, आपके पास 100 मन गंदम हो गई, उस 100 मन गंदम का आपने हिसाब लगाया तो आपको अंदाजा हुआ कि मेरी 100 में से 60 मन गंदम की कीमत इसके खर्चे में लग गई, अब बाकी आपके पास 40 मन रह गई। वो 40 मन के ऊपर आपने उशर देना है, भले उसमें से आप अपने घर में इस्तेमाल करें, भले आप उसको कहीं पे भी दें, आपने उस 40 मन जो पीछे बचा है उस 40 मन का उशर अदा करना है 5% के हिसाब से। जी, ये आपने 5% के हिसाब से देना है।
اور کوئی کسی کے ذہن میں اس کے متعلق سوال ہو جو میں نے زکوٰۃ اور عشر کی بات کی ہے؟ سوال نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب ہے، ایک تو میں نے سمجھایا اتنی خوبصورتی سے ہے کہ آپ کو سوال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے تھوڑے پلے ہی کچھ نہیں پیا کہ میں پوچھیے کی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کرے کہ پہلے والی بات ہو دوسرے والی نہ ہو۔ یہ ہمارا وہ سبجیکٹ ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت باقی عبادتوں کی بھی اہمیت ہے، لیکن زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ باقیوں کی نسبت بہت مختلف ہے۔ اور اس میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ نماز کا انکار کسی نے نہیں کیا، حج کا انکار کسی نے نہیں کیا، روزے کا انکار کسی نے نہیں کیا، جہاد کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کس چیز سے انکار کیا؟ زکوٰۃ سے انکار کیا۔ جب زکوٰۃ سے انکار کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے ان لوگوں کے پاس بھیجا اور ان سے زکوٰۃ وصول کی کہ جو بندہ کسی بھی فرض کا انکار کر دے، انکار کچھ اور ہوتا ہے اور نہ دے، مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ نماز کا انکاری نہیں ہے، وہ نماز کا انکاری نہیں ہے، وہ نماز کے لیے ویسے گناہگار ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو وہ گناہگار ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں، نماز کا انکار کر دے کہ وہ نماز ہے ہی کوئی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر تیار کرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ وصولی کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور جا کے عرض کیا کہ اس وقت 2-3 محاذ ہمارے اکٹھے کھل گئے۔ وہ جو مسلمہ کذاب اور اس کی بیوی جنہوں نے دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے لیے بھی محاذ کھل گیا اور زکوٰۃ والوں کا بھی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ ایک کو خاموش ہو لینے دیں، ایک محاذ سے ہم فارغ ہو جائیں تو ہم دوسرا کام کریں، اس لیے ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر اگر ان زکوٰۃ دینے والوں میں سے کسی شخص نے اونٹ کی ایک نکیل کے برابر بنتی ہوئی زکوٰۃ بھی نہیں دی تو میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا یا یہ زندہ رہیں گے یا میں زندہ رہوں گا۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت باقی تمام کے تمام، اس کی وجہ یہ ہے نماز کے اوپر یا روزے کے اوپر یا حج کے اوپر آپ کی اور میری معیشت کا انحصار نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ کی اور میری معیشت کا انحصار ہے، اس لیے اس کی سختی زیادہ ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بہت بڑا گناہگار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو پچھلی رہتی زکاتیں ہیں وہ بھی ادا کرے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ اس پہ بھی بڑی تفصیل سے گزارش کیونکہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، میں نے ابتدائی چیزیں آپ کو سمجھا دی، اگلی دفعہ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک جانوروں کے اوپر زکوٰۃ کس طرح سے ہوتی ہے، جو مال تجارت آپ نے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، جو پلاٹ وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، یہ بھی میں عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ پچھلے سالوں کی رہ گئی ہے، مثال کے طور پہ میرے جیسا ایک گناہگار آدمی، اس نے 5 سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، آج اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میں پچھلی بھی ساری زکاتیں ادا کروں، تو اس پچھلی زکاتیں ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے اگلے جمعے کو اس پہ بھی بات کروں گا۔ ایک دو چیزیں اور سن لیجئے، میرے پاس جو الطافیہ ٹی وی چینل چلتا ہے، اکثر لوگ اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں جی اپنا ایڈریس بتائیں، تو ایڈریس میں عرض کر دیتا ہوں، یہ چونکہ میرا خطبہ لائیو بھی جاتا ہے اور الطافیہ ٹی وی پہ بھی جاتا ہے، تو ان تمام میرے سبسکرائبرز کے لیے جو میرا چینل فالو کرتے ہیں ان کے لیے الطافیہ کمپلیکس، سیدہ شریف، تحصیل پھالیا، ضلع منڈی بہودین، یہ ہمارا ایڈریس ہے، اور ٹیلی فون اس کا ہے
32663570 یہ ٹیلی فون نمبر ہے ہمارا الطافیہ کا. آپ اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس جگہ یہ میں نے ایڈریس عرض کر دیا, اس ایڈریس پہ بھی اگر آپ آنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. میں جمعرات, جمعہ, ہفتہ یہ 3 دن عام طور پہ سیدہ شریف میں ہی ہوتا ہوں اور باقی دن میرے پنڈی میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے عرض کرنا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مئی میں الطافیہ میں زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی کلاس بٹھائیں. یہ ہمارا اس مئی میں ارادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈائننگ ٹیبل, ان کی چیئرز, سکول چیئرز, ابھی آج میں نے اس کا چارپائیوں کا بھی آرڈر دیا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی عزیز رمضان کے اندر تیار ہو جائیں گے. جو کلاسوں میں ہمارے کرسیوں کے ساتھ ڈیسک ہیں ان کا بھی آرڈر دیا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی عزیز کچھ دنوں میں بن کے آ جائیں گے. تو وہ جیسے جیسے بن کے آتے ہیں تو اس وقت ہم بالکل تیاری کے مراحل میں ہیں. ہم نے آج حساب کیا ہے کہ ہمیں پورے 1 سال کے لیے جو بچے اور بچوں کے ساتھ سٹاف ہے جو یہاں پہ کھانا کھائے گا ان کے لیے پورے سال کا 85 من گندم کا خرچہ ہے اور 4 من چاول کا خرچہ ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو عشر وغیرہ ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کوئی تحفہ تحائف وہ اس میں دینا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ آج شام کو مغرب سے عشاء تک ماسٹر سلیم صاحب والی مسجد میں محفل ہوگی. تمام دوستوں کو ماسٹر سلیم صاحب نے دعوت دی ہے, میں بھی انشاءاللہ تعالی اس میں حاضری دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور خوشیاں عطا فرمائے. جن دوستوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں ان